بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک۔ آج سے صبح اس کی تلاوت قرآن پاک ہوئی ہے، سورہ ال عمران کی 1 سے 7 تک آیت کی، اور اسی کی تفسیر روزانہ اب رات کے 8 بجے نشر کی جایا کرے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے الف لام میم۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت نجران نامی علاقے کے وفد کے متعلق نازل ہوئی جو 60 افراد میں مشتمل تھا۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 قوم کے بڑے مقتدر پیشوا آدمی تھے۔ ان تینوں میں سے ایک ابو حارث بن اقلمہ تھا جو عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوا اعظم تھا۔ عیسائی حکمران بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے ارادے سے آئے۔ جب یہ مسجد نبی میں پہنچے تو داخل ہونے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور انہوں نے بھی مسجد نبوی شریف میں مشرق یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام کا دعویٰ غلط ہے، اور تمہارے اسلام کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ذوالجلال کی اولاد ہے۔ نیز تمہارا صلیب کی پوجا کرنا بھی اسلام سے منع ہے، اور تمہارا خنزیر کھانا بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ پھر وہ سب بولنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ یعنی ملتا جلتا ہوتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب الجلال ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے؟ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا کارساز ہے، ان کے حقیقی حفاظت کرنے والا، روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا ہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے بغیر اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمل میں رہتے رہے اور پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، اور بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی اور وہ کھاتے پیتے تھے، اور ان میں بشرات تقاضے تھے؟ عیسائیوں نے اس کا اقرار کیا۔ اس گفتگو پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں کے باوجود پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب خاموش رہ گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس پر سورہ ال عمران کی شروع سے لے کر تقریباً 80 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ صحیح عقائد کو ثابت کرنے اور ان کے دفاع کے لیے مناظرہ کرنا سنت ہے۔ حی اور قیوم کا معنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفات حی اور قیوم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں حی دائم اور باقی کے معنی میں آتا ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو، جبکہ قیوم وہ ہے جو قائم بالذات یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو، اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کو تدبیر فرمائے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا
ان کے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں اور نہ کوئی نبی تشریف لانے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کی ہے، بعد میں نہ کسی کتاب کے آنے کا تذکرہ کیا اور نہ اس کی بشارت دی، جبکہ قرآن پاک کو چونکہ تورات انجیل کے بعد آنا تھا، اس لیے ان کتابوں میں قرآن کی بشارت پہلے سے دی گئی تھی۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز ہر وقت تمام تر تفصیلات کے ساتھ بغیر کسی تعلیم و خیر کے جاننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ وصف کسی بندے میں نہیں، کیونکہ مخلوق کو جو علم ہے وہ اللہ ذو جلال کے بتانے سے ہے، اور وہ بھی متناہی اور قابل فنا ہے، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے اور وہ نہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ نیز وہ تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا اور تب تک ہے جب تک اللہ ذو جلال چاہے۔ اس علم کو علم عطائی کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، اور ہم یوں ہی ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ ارض و سما کے ذریعے علم عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 6 میں کہتے ہیں کہ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ ایک ہے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈال دینا، اسے مرد یا عورت، گوارا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانا، اس میں روح پھونکنا، اس کی تقدیر لکھنا، یہ سب کچھ فرشتہ کرتا ہے، لیکن فرشتہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اختیار سے کرتا ہے، لہذا فرمایا کہ اللہ ذو جلال ہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے ہر ایک کے خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون کے لوتھڑی کی صورت میں ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، رزق، دنیا میں رہنے کی مدت اور بدبخت یا سعادت مند ہونا لکھو، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کے کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کے غرض سے اور ان کی آیت کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات ہیں، محکم یعنی جن کی معنی میں کوئی اشتباہ نہیں بلکہ قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے کو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں، مشتبہ یعنی وہ آیت جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ ہی نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات، یعنی بعض صورتوں کی شروع میں آنے والے حروف، جیسے سورہ بقرہ کی شروع میں الف لام میم ہے، اور یہ متشابہ ہے، وہ ہے جس کے ظاہری معنی سمجھ تو آتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں ہوتے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ید یعنی ہاتھ اور وجہ یعنی چہرہ والی بات، ان کے ظاہری معنی معلوم ہو لیکن یہ مراد نہیں، جبکہ ان کے حقیقی مرادی معنی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کون سا معنی اللہ تعالیٰ کے مراد ہے یہ اللہ جو جلال ہی جانتا ہے، یا وہ جسے اللہ تعالیٰ اس کا علم دے۔ پہلی قسم یعنی محکوم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب کی اصل ہے، یعنی احکام شریعہ میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں انہیں پر عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، یہاں سے 2 گروہوں کی تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ گمراہ اور بد مذہب یہ لوگوں کا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے پابند ہیں اور متشابہ آیات کی ظاہری معنی لیتے ہیں، جو کہ صریح گمراہی بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے، یا ایسے لوگ متشابہ آیت کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ جس سچے مومنوں کا ہے جو متشابہ آیات کے معنی کو سمجھنے یا نہ سمجھنے لیکن وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محکوم اور متشابہ سارے کا سارا قرآن ہمارے رب جلال کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو معنی متشابہ کی مراد ہیں وہ حق ہے اور اس کا نازل فرمانا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو متشابہات کا علم عطا فرماتا ہے یا نہیں، اس کا بارے میں محققین علماء نے فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس سے عرفہ اور اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم عطا نہ فرمائے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کا علم ملتا ہے۔ تو دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ راسخ وہ عمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ راسخ وہ ہے جس میں یہ 4 صفتیں ہوں: اللہ ذوالجلال کا تقوی، نمبر 2 لوگوں کے ساتھ تواضع، نمبر 3 دنیا سے زاد، نمبر 4 نفس سے مجادہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تعویل جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل بہت بڑی فضیلت اور خوبی ہے۔ عقل کے ذریعے ہدایت اور نصیحت ملتی ہے، لیکن یہ بات رہے کہ جس عقل سے ہدایت نہ ملے وہ بدترین حماقت ہے۔ جسے طاقت اچھی چیز ہے، لیکن جو طاقت ظلم کے لیے استعمال ہو وہ کمزوری سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔